السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 113 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ بات چل رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام، ان کے حواریوں کا جو کہنا تھا کہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل ہو۔ ہم نے بتایا کہ مائدہ کیا ہے، ہم نے واضح کیا کہ یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا یہ لفظ، کہ آسمان سے جو نظام ربوبیت ہے، ربوبیت کا نظام ہے، وہ ہمیں دیا جائے، جس کو ہم قائم کر کے آزادی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، باوقار طریقے سے اپنا رزق حاصل کریں۔ ہم کسی کے غلام، ہم کسی کے محکوم بن کر نہ رہیں، کسی کی غلامی میں رہتے ہوئے ہمیں کھانا نہ ملے، بلکہ آزادی کے ساتھ، عزت کے ساتھ ہمیں کھانا ملے۔ یہ چیز ہم نے پیچھے واضح کی آپ کو، تو اسی کا تسلسل آگے چلا آ رہا ہے اس آیت کے اندر بھی۔ تو سورہ المائدہ آیت نمبر 113 الفاظ ہیں قالو، انہوں نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا، کیا کہا؟ کیا یہ رہا کہ نریدو، ہم چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان ناکل منہا، یہ کہ ہم اس میں سے کھائیں، یعنی اس مائدہ، یعنی اس دسترخوان یا نظام ربوبیت میں سے کھائیں، وہ جو نظام ہے جو دیا گیا ہے اس کی روح سے ہم کھائیں، اور وہ پھر کھانا ایسا ہو، آگے بتا رہا ہے کیسا، کہتا ہے وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، وہ ایسا مائدہ ہو، ایسا کھانا ہو، وہ ایسا نظام ہو، دوسرے لفظوں میں ایسا نظام ہو کہ جب وہ قائم ہو تو ہم کسی کی غلامی محکومی میں نہ رہیں، آزاد ہو جائیں، آزادی کے ساتھ اپنا رزق حاصل کریں اور ہم کھائیں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی ہمیں دے رہا ہے، ہم اس کے مرہون منت ہیں، مرہون احسان ہیں، نہیں، ہم اپنا خود کمائیں اور خود کھائیں، اس سے ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ یہ ہے اس کے معنی۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن کے یہ جو الفاظ ہیں ان کے اندر کیا میننگز ہیں جو ہم جانتے نہیں ہیں، بظاہر تفاسیر اور ترجمہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، اور وہ جو تفاسیر ہوتی ہیں، وہ جو تراجم ہوتے ہیں، ان کے اوپر غلبہ ان روایات کا ہوتا ہے جو ببلیکل سٹوریز سے لی گئی، اور پھر قرآن کا جو اصل پیغام ہے وہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ جب تک ان چیزوں کو ہٹائیں گی نہیں، یہ تجاوزات ہیں جو قرآن کے آگے پڑی ہوئی ہیں، تو جب تک ان تجاوزات کو ہم ہٹائیں گی نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ قرآن کے یہ جو آفاقی پیغام ہے، کتنا عظیم پیغام ہے، وہ ہے کیا؟ قرآن انسانوں سے مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے؟ اس کے لیے تو ہمیں یہ روایات کی جو تجاوزات ہیں ان کو ہٹا کر دیکھنا ہوگا کہ قرآن کا جو اصل پیغام ہے وہ کیا ہے۔ کہتا ہے کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اور اگلے الفاظ حواریوں نے ایک اور بھی کہا، کہتا ہے کہ وَنَعْلَمَ، اور ہم جان لیں۔ حواریوں نے کہا کہ ہم جان لیں۔ کیا جان لیں؟ کیا یہ رہا کہ ان صدقتنا، یہ کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے، یعنی یہ جو نظام ہے جب یہ آ جائے گا، اس کے قوانین ضابطے ہمیں دے دیے جائیں گے، رسول کے ذریعے یہ نظام قائم ہو جائے گا اور یہ کامیاب ہو جائے گا، ہم لوگوں کی غلامی اور محکومی کے چنگل سے آزاد ہو جائیں گے، اپنی آزاد مرضی سے جئیں گے، اپنی آزاد مرضی سے اپنی روزی روٹی حاصل کریں گے، اپنے باوقار طریقے سے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھائیں گے، تو پھر ہم اس کے گواہ ہو جائیں گے کہ واقعی یہ جو نظام ہے یہ صداقت پر مبنی ہے۔ واقعی پھر ہم یہ کہیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے، کہ جو نظام دیا ہے واقعی اس کے اندر ہماری عزت ہے، ہم اس کے عینی شاہد ہو جائیں گے، گواہ ہو جائیں گے۔
یہ چیز ہے۔ اس لیے آگے کہہ رہا ہے کہ وَنَكُونَ عَلَيْهَا، اور ہم اس نظام ربوبیت کی صداقت پر ہو جائیں۔ کیا ہو جائے؟ الفاظ ہیں آیت کے آخر میں، من الشاہدین، گواہی دینے والے۔ ظاہر ہے جب وہ نظام قائم ہوگا تو اس سے ہم جب فائدہ اٹھائیں گے تو ہم تو خود اس نظام کی گواہی دینے والے ہو جائیں گے۔ وہ جو نظام ربوبیت اللہ کی طرف سے، آسمانی نظام کہیں آپ یوں کہہ لیں، مائدہ من السماء کے لفظ استعمال ہوئے ہیں نا، تو یعنی آسمانی نظام، یعنی اللہ کے قوانین کی روح سے قائم کردہ نظام ربوبیت جب وہ قائم ہو جائے گا، جب ہم آزاد ہو جائیں گے، آزاد مرضی سے ہم رہیں گے، زمین پر بسیں گے، اپنی روزی روٹی کریں گے، اپنا رزق کمائیں گے، کھائیں گے، تو ہم تو خود اس نظام ربوبیت کے شاہد ہو جائیں گے کہ یہی ہے جس کے اندر انسانوں کی زندگی ہے، یہی وہ نظام ہے جس میں انسانوں کی کامیابی ہے، انسانوں کا وقار ہے، ان کی عزت ہے، ان کی تحریم ہے۔ باقی جتنے بھی نظام ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے، وہ استبدادی نظام ہے جس میں انسانوں کو سرمایہ دار اور ملوک اپنے شکنجے میں جکڑ لیتے ہیں اور ان کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیتے ہیں، ان کی محنت کی کمائی کے اوپر وہ پلتے ہیں۔ تو یہ جب یہ چیزیں نہیں رہیں گی، جب یہ نظام آ جائے گا اللہ کی ربوبیت کا نظام، جب ہم اس کو قائم کر لیں گے تو پھر ہم خود گواہ بن جائیں گے کہ باقی جتنے بھی انسانوں کے، سرمایہ داروں کے، ملوک کے، مذہبی پیشواؤں کے بنائے ہوئے جو نظام ہیں وہ انسانیت کی تباہی کے لیے ہیں، انسانیت کی سراسر تباہی کے لیے ہیں۔ اس میں انسانوں کو ذرا بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، ناکامی ہی ہوگی۔ کامیابی جو ہے، عزت جو ہے، وقار جو ہے، عزت و احترام جو ہے، وہ کس میں ہے؟ اللہ کے نظام ربوبیت کے اندر۔ جب وہ قائم ہوگا تو اس وقت پھر ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائیں گے، ہم اس چیز کی گواہی دینے والے ہو جائیں گے کہ واقعی یہ جو نظام ہے یہ صداقت پر مبنی ہے۔ اس کا جو دعویٰ ہے کہ جب یہ قائم ہو جائے گا تو انسانوں کو عزت کے ساتھ روزگار ملے گا، تو اس کے ہم گواہ ہو جائیں گے۔ یہ چیز ہے، بڑی ہی قابل غور یہ آیت ہے۔ یہ جو نظام معیشت ہے اللہ کے قوانین کی روح سے جب وہ قائم ہوتا ہے، وہ کہیں بھی ہو، آپ یہ دیکھیں اگر وہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے یا کسی بھی اور ملک میں ہے، امریکہ میں یا یورپ میں، جہاں جہاں بھی ہے، وہ آپ اس کے ثمرات دیکھ لیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ روزی روٹی کے فکر سے بے نیاز ہیں۔ یہ ہوتا ہے نظام، وہ جہاں بھی قائم ہو، اس کو آپ مسلم ملک کہہ لیں، غیر مسلم ملک کہہ لیں، جہاں بھی یہ قائم ہوگا وہ اس کے اثرات سامنے آئیں گے، اس کے فوائد جو ہیں لوگوں کو حاصل ہوں گے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔